آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کے وقت لوگ اللہ رب العزت کے راستے سے بھٹک کر کفر کے راستے پر چل نکلے تھے۔ وہ ایک لمبے عرصے تک بت پرستی کرتے رہے تھے اور بتوں کو ہی اپنا خدا سمجھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بتوں کی پوجا کرنے والے ان لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کے لیے کہا، مگر انہوں نے آپ کی کوئی بات نہ مانی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن انہوں نے آپ کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ ان کو نیکی کا راستہ دکھایا، لیکن انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام صبح و شام ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے اور ان کو اللہ پر ایمان لانے کا کہتے رہے، لیکن وہ لوگ آپ کی باتیں سن کر حیران رہ جاتے اور آپ کی مخالفت کرتے اور مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ سے متاثر ہو کر چند لوگ اللہ پر ایمان لائے، مگر جن لوگوں کے دلوں پر تالے لگ چکے تھے وہ ایمان نہ لائے۔ وہ کہتے، تم بھی ہماری ہی طرح کے ایک انسان ہو۔ اگر خدا کو کوئی پیغمبر بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا، ہم اس پر ایمان لے آتے۔ جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں وہ تو احمق اور بے وقوف ہیں۔ آپ علیہ السلام نرم لہجے میں فرماتے، میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تو صرف تم کو سیدھا راستہ دکھا سکتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں اور آپ کی عزت کریں تو آپ بھی ان غریبوں کا ساتھ چھوڑ دیں۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، میری دعوت عام ہے، میں تم سب کی بھلائی چاہتا ہوں۔ میرے دین میں امیر اور غریب سب ایک جیسے ہیں۔ اب کافر حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، تنگ کرتے اور ان کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ وہ اپنی قوم کے ظلم پر صبر کرتے رہے اور اس دوران صرف 80 لوگ ہی ایمان لائے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ ان کی قوم ایمان لانے والی نہیں، تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے اللہ، میری مدد فرما، ان گمراہ لوگوں کو ہدایت دے۔ میں انہیں نصیحت کرتے کرتے تھک چکا ہوں۔ میرے دل میں ان کے ایمان لانے کی امید باقی نہیں رہی۔ تو ہی رحم فرما۔ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، تمہاری قوم میں جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام ہو کر رہے گا اس کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور اب ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں، تو انہوں نے دعا کی، اے میرے پروردگار، اب تو اس زمین پر کافروں کا بستا ہوا ایک گھر بھی مت چھوڑ۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اور ایک کشتی ہمارے سامنے بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی تیاری شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر ان کی قوم کے لوگ مذاق کرتے اور کہتے، نوح، پہلے تو تم نبی تھے، اب بڑھئی بن گئے ہو، کیا نبوت کو چھوڑ دیا؟ حضرت نوح علیہ السلام ان کی کسی تمسخرانہ بات پر توجہ نہ دیتے، بلکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اگر آج تم ہم سے تمسخر کر رہے ہو تو وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے، جیسا کہ اب تم تمسخر کر رہے ہو۔ کشتی تیار ہو چکی تھی، اب اللہ کے فیصلے کا انتظار تھا۔ حکم الہی ہوا، جب حکم آ جائے تو خود بھی کشتی میں سوار ہو جانا اور اپنے ماننے والوں اور گھر والوں کو بھی سوار کر لینا، اور ہر چیز کے 2 جوڑے نر اور مادہ اپنے ساتھ سوار کر لینا۔
یہاں تک کہ ہمارا حکم آ پہنچے۔ رجب کی 2 تاریخ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تنور میں روٹیاں لگا رہی تھی کہ اچانک تنور سے پانی ابلنے لگا۔ وہ بھاگی اور حضرت نوح علیہ السلام کو سارا ماجرا سنایا۔ یہ طوفان کی پہلی علامت تھی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو جمع کیا اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ آسمان کے دروازے کھل گئے، موسلا دھار بارش ہونے لگی، زمین کے چشمے بھی ابل پڑے اور ایک خوفناک طوفان کی صورت اختیار کر گئے۔ کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ قدرت خود ہی اس کی محافظ تھی۔ اس کا چلنا اور اس کا رکنا اللہ کے حکم سے تھا۔ کچھ دیر بعد بارش کے ساتھ تیز ہوا چلنے لگی اور ایک خوفناک طوفان کی صورت اختیار کر گئی۔ سیلاب کی موجیں کافروں کو موت کے گھاٹ اتار رہی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے عذاب کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران ان کی نظر اپنے بیٹے کینان پر پڑی۔ وہ ابھی تک ایمان نہیں لایا تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، تم اگر اپنی جان کو عزیز رکھتے ہو تو ایمان لے آؤ تاکہ تم محفوظ رہ سکو۔ بدبخت کینان نے یوں جواب دیا، میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ کی چوٹی پر، وہ مجھے بچا لے گا پانی سے۔ اتنے میں پانی کی ایک تیز لہر آئی اور کینان کو بہا لے گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو تمام حاکموں میں سب سے بڑا اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا حاکم ہے۔ اللہ نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے نوح، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال غیر صالح ہیں، تو آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور اپنی خطا پر اللہ سے استغفار طلب کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سرکش قوم ان کی آنکھوں کے سامنے پانی میں غرق ہو رہی تھی۔ ہر لمحہ پانی کی سطح بلند ہوتی جا رہی تھی اور کافروں کی چیخ و پکار طوفان کے شور میں دب کر رہ گئی تھی۔ وہ ہلاک ہو رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں 80 افراد سوار تھے۔ یہ لوگ 150 روز تک کشتی ہی میں رہے۔ اللہ کی طرف سے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی جانب پھیر دیا گیا تھا۔ کئی روز تک بیت اللہ کے چکر لگانے کے بعد کشتی کا رخ جودی پہاڑ کی طرف ہو گیا، جہاں وہ اللہ کے حکم سے ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر سلامتی سے کشتی سے اتر جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک نئی بستی تعمیر کی۔ یہ بستی صرف 80 افراد پر مشتمل تھی۔ اس بستی کا نام سمانین تھا، یعنی 80 آدمیوں کی بستی۔ آپ علیہ السلام نے دنیا کے نظام کا نئے سرے سے آغاز کیا۔ اسی نسبت سے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔